الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ڈائس پہ موجود قابل احترام اسپیکر بہنوں، حلقہ راجستھان کے ذمہ دار بہنیں، معزز برادران محترم اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم موضوع پر اور بہت ہی قابل مقررین ہماری اسپیکرز بہنوں کے انلائٹننگ اپنی اوپینین کے بعد کچھ باتیں رکھنا بہرحال ایک ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے، لیکن اتنی اہم باتیں اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا ہماری بہنوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ بھی لیا اور اس پر اظہار بھی کیا۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ ٹاپک جیسے کہ آپ نے سنا، مورالٹی از فریڈم یا اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن۔ اخلاقیات اور آزادی، یہ دونوں کا تعلق، جیسے ہماری بہنوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ فیملی کا کیا یوگدان ہوتا ہے، فیملی کس طرح سے اس چیز کو پروان چڑھا سکتی ہے، اور موجودہ صورتحال میں کیا مسائل اس کے ذریعے سے اس کے مورالٹی کا ڈکلائن ہونے یا اس کا زوال ہونے کی وجہ سے کس طرح کی سچویشن سامنے آ رہی ہے، تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے، یہ سب نے تسلیم کیا، اور انسان ان حدود کو کراس کرتا ہے تو پھر وہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا بے لگام استعمال کر رہا ہے یا ان باؤنڈریز میں، اس فریم ورک میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آزادی انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آزادی کے بغیر انسان کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھتی۔ جب انسان غلامی کے دور سے گزرا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج سے پہلے تک انسان نے انسانوں کو غلام بنایا۔ امپیریلزم نے کالونیلزم کے ذریعے سے دنیا پر غلامی کا پنجہ گاڑ دیا، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور دنیا نے یہ 19 سینچری کے بعد کہ انسانوں نے اس استعمار سے، امپیریلزم سے، کالونیلزم سے آزادی حاصل کی، لیکن ہوا کیا کہ اس آزادی سے نکل کر انسان اپنی خواہشات کی غلامی میں جکڑ گیا۔ یہی وہ غلامی ہے جو انسان کے لیے بدترین ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چیز اس وقت آتی ہے جب انسان تمام باؤنڈریز کو کراس کرتا جاتا ہے، تو ایک حد آتی ہے جب وہ اپنی خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے، الہ کا مقام دے دیتا ہے، تو پھر اس پر وہ ساری چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں جس میں آج کا سماج گرفتار ہے۔ ہماری ایک اسپیکر بہن محترمہ نشا سدھو صاحبہ، شاید وہ ابھی جا چکی ہیں، انہوں نے کچھ اختلاف کیا۔ ہم بڑے ادب سے ان کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مسائل کے سلسلے میں انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی جدوجہد کو سلام کرتے ہیں اور اس طرح کی ان تمام بہنوں کی جدوجہد کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کے لیے ان جیسے لوگوں کو میدان میں بار بار آنا پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں اس طرح کے جدوجہد میں 10% بھی کامیابی نہیں ملی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے بچاؤ کیسے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر جا کر مسائل کو ایڈریس کیا جائے کہ وہ سچویشن ہی نہ پیدا ہو۔ کیوں اس ملک میں ریپ کے کیسز ہوتے ہیں؟ کیوں لوگ ایک دوسرے کو، ایک اکیلی عورت کو دیکھ کر
بھوکے بھیڑیے کی طرح اس سماج کے کچھ لوگ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا سماج کیوں کریٹ ہوا، یہ ماحول کیوں پروان چڑھا، اور پھر اس کیسز میں، اس ریپ کے کیس کے اگینسٹ میں ہم گلی گلی کوچے کوچے پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قانون بنانے والوں کو ہم مجبور کریں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. سماج کا 90% طبقہ خاموشی کے ساتھ اس طرح کے مظالم کو دیکھتا ہے. کچھ لوگ ہیں تھوڑی آوازیں اٹھاتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ جو مورل سینسٹیوٹی جو کسی سماج کا اثاثہ ہوتا ہے وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں. جب کسی سماج میں یہ سینسٹیوٹی پیدا ہوتی تو ہماری نشا سدھو جیسی لوگوں کو یہ شکایتیں نہیں ہوتی، بار بار ہمیں اٹھ کر اسٹریٹس میں مظاہرے کرنے کی نوبت نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسے سماج میں زندہ ہیں جو انسانوں کا سماج کہلانے کا حقدار ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یعنی شعبہ خواتین جماعت اسلامی نے اس بات کی کوشش کی کہ جو مورل ویلیوز اس وقت ہمارے سماج کے تانے بانے میں، ہمارے سوشل فیبرک میں ابھی بچے ہوئے ہیں، کوشش کی جائے کہ اس کو بچایا جائے. انسان جس حد تک گر گیا ہے اور حیوانیت کا روپ اختیار کرتا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کو تلاش کیا جائے. اس بات سے آپ یقیناً اتفاق کریں گے کہ موجودہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے، اس کلچر نے انسان کو غلامی کی اس حد تک گرا دیا ہے کہ اس میں انسان کو اپنی انسانیت کی شناخت باقی رکھنا مشکل ہے. دراصل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو داعیات، جو خواہشات رکھی ہیں، اس کو ریگولرائز کرنے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سسٹم دیا. اب دوسرے مذاہب میں بھی یہ طریقہ کار موجود ہے، انسان کو خود پر کنٹرول حاصل کرنا. اسلام اس کو تزکیے کا نام دیتا ہے. لیکن یہ اندر کی جو طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کو انسان نے بجائے تزکیہ کرنے کے اس کو آزادی کے ساتھ ایک غلط رخ پر ڈال دیا. موجودہ جو کلچر ہے، جو تہذیب جس کا آج دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اثر قبول کر رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مغربی تہذیب ہے، بلکہ مغرب اور مشرق میں آج کوئی فرق نہیں رہ گیا. ایک سیکنڈ کے اندر مشرق سے جو مغرب سے کوئی بات اٹھے گی وہ مشرق تک پہنچ جائے گی. آج ہم اس کو اس طرح اس پیراڈائم میں نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ اس تہذیب نے انسان کی جو سیکسول ڈیزائرز ہیں ان کو اتنا ابھارا. آپ نے سنے، بہت ساری ہماری بہنوں نے وہ تمام ڈاٹاز ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ پورنوگرافی، فحش ویب سائٹ، پورن ویب سائٹس کی وزٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد ہمارے نوجوانوں کی کتنی بڑی. ایک سروے کے مطابق 73% ہمارے نوجوان ان ویب سائٹ کی وزٹ کرتے ہیں اور ان کی کمائی لاکھوں میں ہے. ابھی ماہرین جو سماج پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چائلڈ پورنوگرافی وہ جو ہے اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ کمائی کے راستے لوگوں کو ہموار کر رہی ہیں. کل تک عورتیں محفوظ نہیں تھیں، آج بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا کہ انسان بھی محفوظ نہیں رہے گا. تو انہوں نے انسان کی سیکسول ڈیزائرز کو ابھارا. کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیے آپ، کچھ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ کو آپ اوپن کیجئے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ بچوں تک کو رسائی حاصل ہو گئی ہے کہ جو چاہیں دیکھیں. دوسری طرف انسان کو مال حاصل کرنے کی خواہش کو اتنا ابھارا گیا کہ انسان کی نظر میں مادے کے علاوہ کوئی چیز قابل قدر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رحم دلی ہے، احسان ہے، مروت ہے، اگر انسان اس کے قید میں رہے گا تو وہ کیسے دنیا میں ترقی کر پائے گا. یہ نظریہ انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے. اور اگر گہرائی میں جائیں آپ تو آج تو اور زیادہ تباہی کی جس طرح کے تصورات پیش کیے جا رہے ہیں، انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. کل تک آپ فیمنسٹ نظریات سے پریشان تھے، اسی پر باتیں ہو رہی تھی، اسی پر ڈائلاگس ہو رہے تھے. اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ معاملہ اور بھی آگے نکل گیا.
اب انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری خواہش، تمہاری اچھا یہ ہے کہ تم اگر عورت ہے لیکن تم اپنے آپ کو مرد فیل کرنا چاہتے ہو تو تم آزاد ہے. کل تک اگر 20-25 سال پہلے یا آپ 40 سال پہلے دیکھ لیجئے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی اس طرح کی فیلنگز کا اظہار کرتا تو لوگ اس کو علاج کرنے کا مشورہ دیتے تھے. آپ کل میں اور آج میں کیا فرق ہو گیا آپ سمجھ لیجئے. آج ان لوگوں کو جو اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، ان کے لیے پوری سرجری، پوری مارکیٹ فورسز، پورا نظام موجود ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھا تمہاری فیلنگس ایسی ہے، یہ تمہاری آزادی ہے، تم اس طرح رہ سکتے ہو. آپ سوچئے کہ انسان کتنا گرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو پہلی آیت پڑھی کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک بہت اچھے سانچے پر بنایا، بہترین سانچے پر اس کی تخلیق کی، لیکن جب وہ پلٹا تو نیچوں سے نیچ ہو گیا. یہ انسانی زوال کی انتہا ہے کہ قرآن مجید نے اور دوسرے مذاہب نے بھی جو انسان کو اخلاقی اقدار سکھائی ہیں، کوئی مذہب اخلاقی قدروں سے خالی نہیں ہے. ہر ایک کے پاس کل بھی بغیر نکاح کے مرد عورت کے جنسی تعلقات غلط تھے، آج بھی غلط ہے. وہ چاہے بڑی ڈومیننٹ پاور کے لوگ کر لیں یا پھر کسی دور دراز ملک کے لوگ کریں، کہیں بھی ہو، ہمیشہ وہ پاپ ہے، وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، اور آج بھی وہ حرام ہے. اگر انسان یہ کہے کہ نہیں یہ تمہاری آزادی ہے، لیو ان ریلیشن شپ میں تم رہتے ہو، تو میں 1-2 مثالیں دے کر اپنی بات کو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گی کہ لیو ان ریلیشن شپ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ آزادی ہے، لیکن آپ نے آزادی کی جو ڈیفینیشن مقرر کی ہے وہ ڈیفینیشن کے خلاف ہے. یہ کوئی مرد اور عورت لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور جب پھر ان کا دل بھر جاتا ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ چھڑا کر نکل جاتے ہیں. نقصان دونوں کا ہے، لیکن سراسر نقصان عورت کا ہے. اگر ان دونوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ان بچوں کے حقوق کا کیا ہوا، کس کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، سماج میں کس طرح کی یہ ایک ہیبت ناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ایسے ہی آپ دوسرے اور معاملات کا بھی لے سکتے. پورنوگرافی، ایک لڑکا کہتا ہے کہ ہماری آزادی ہے، ہم جو چاہیں ہم دیکھیں، میرے ماں باپ کو اختیار نہیں ہے کہ مجھے روکیں، سماج کو اختیار نہیں ہے کہ سماج روکے. یہ صورتحال آج اس وقت ہے. ابھی ایک پروگرام میں ایک ہریانہ میں ایک برادران نے، ایک وطنی بھائی نے ہم سے کہا کہ اب میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی ہے، گاڑی ڈرائیو میں نہیں کرتا ہوں. ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ نوجوان، آج کے نوجوان جس طرح کا ویوہار ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میں گاڑی ڈرائیو کروں. اب سوچئے کہ کس کی آزادی کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچا رہی. تو یہ آزادی لیو ان ریلیشن شپ میں بھی کرے گی. پورنوگرافی کے جو رزلٹس ہیں آپ بڑی حیران ہوں گی. آج ہماری انگلیوں کے ٹپس پر معلومات ہیں، لیکن معلومات میں اور علم میں فرق ہونا چاہیے. اگر ہم انفارمیشن جمع کر کے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں لیکن نتائج تک نہ پہنچیں تو یہ بہت غلط بات ہوگی. ہماری تمام ہی لوگوں کی انگلیوں کے ٹپس پر انفارمیشن موجود ہے. آپ جائیے ویب سائٹ پہ، آپ مطالعہ کر لیجئے کہ پورنوگرافی کس طرح سے ایک انسان کی اپنی ذات کو، اس کی فیملی لائف کو، اس کی صحت کو برباد کر رہی ہے. یہ پورے رزلٹس موجود ہیں اور پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی دیدہ عبرت نگاہ، کہ کوئی عبرت کی نگاہ ہو جو اس کو دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرے. آج صورتحال ہماری یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی تاریک شب تاریک میں سحر کر نہ سکا. تو یہ صورتحال کہ ہم نے ستاروں پر کمندیں ڈال لی ہیں لیکن خود اپنے معاملات سے غافل ہو کر نہ صرف خود اپنے آپ کو بلکہ پورے سماج کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. کلکتہ کی بیٹی کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے برا واقعہ اور
آپ کے اتراکھنڈ میں پیش آتا ہے۔ کلکتے کا واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط لابی میڈیا کی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ آزادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اس بات کے لیے اس کو انصاف دلانے کی ہم کوشش کریں۔ آپ دو رخا رویہ دیکھیے، آپ اتراکھنڈ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی بہیمانہ سلوک ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزری حالت میں کلکتہ کی بیٹی کے جو جسم کے آرگنز تھے وہ سیف تھے۔ اتراکھنڈ کی بیٹی تسنیم جہاں کے اخبارات کی رپورٹ کے مطابق اس کے تو جسم کے آرگنز بھی نکال لیے گئے۔ تو آپ سوچئے کہ واقعات کس قدر تیزی کے ساتھ اس سماج میں ہو رہے ہیں۔ اس سماج کا مجموعی جو ضمیر ہے، اجتماعی ضمیر ہے، وہ کیوں اس پر بیدار نہیں ہوتا؟ لوگ مذہب کی عینک لگا کر اگر واقعات کو دیکھیں گے، یا پھر آگ ہمارے گھروں تک آئے گی تب ہم ایکشن میں آئیں گے، تو ہم وہ سماج کو نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ کچھ لوگ ہیں جو LGBTQ کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو پورنوگرافی کو مسئلہ سمجھتے ہیں، تو ہم شتر مرغ کی طرح ریت کے ٹیلے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہم طوفان سے نہیں بچ سکتے۔ میری عزیزوں، ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے اس کو درست کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ ہم آواز اٹھائیں۔ ہمارے اندر جھانکیں ہم کہ ہمارے اندر وہ کیا کمزوریاں آ گئی ہیں کہ ہم نے اس طرح کی تہذیب کو اپنے گھروں کے دروازے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ سستی تفریح پسند آ رہی ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کا مزاج اتنا سطحی ہو گیا ہے کہ جو تفریحی مواد، سستا تفریحی مواد جس میں ان کے لیے بڑی لذتیں محسوس ہو رہی ہیں، کیوں وہ تیزی کے ساتھ اس طوفان کی طرف لپک رہے ہیں؟ تو ہم کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس سماج میں بڑی زوردار آواز بنیں، لوگوں کو بتائیں کہ جو مورل ویلیوز خدا تعالیٰ نے دی ہیں اسی کے مطابق یہ سماج چلے گا، اور اسی کے مطابق یہ چلے گا تو ہمارے ملک میں امن بھی ہوگا، شانتی بھی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہوگی۔ جو نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں وہ دیواریں بھی اسی وقت ختم ہوگی جب ہمارے درمیان مورل ویلیوز کا برتاؤ ہوگا، ہمارا سماج کا تانا بانا ان مورل ویلیوز کے ذریعے سے ڈیولپ ہوگا، تو پھر ہم ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو اس وقت جس طرح کے اخلاقی بحران کا شکار معاشرہ ہے، خیر امت کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہماری استعانت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔